بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کریں تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی علیہ السلام جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی علیہ السلام کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی علیہ السلام ہوگا، جہاں علی علیہ السلام ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی علیہ السلام اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ 10 لاکھ کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوجی اشکیاں آپس میں پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا تو وہ کربلا کی طرف زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آج سواری
کر کے آئے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لے۔ وہ گھوڑا گھوم رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں پر یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو اس نے سنا، امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے یہ میرے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے میں بلند کر دیا، بی بی سکینہ کو مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی اور اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری، وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کر تاکہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو
زمین کربلا پہ بکھیرا گیا، سلام ہو زمین کربلا میں بکھیرا گیا۔